نجات کی کھوج حصہ چہارم میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ نجات کی کھوج حصہ چہارم میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ پس آسمان اور زمین اور ان کی کل آراستگی تمام ہوئی، اور خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا، اور اس نے ساتویں دن اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ تکوین کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی پہلی سے دوسری آیات۔ اور موسیٰ نے کام تمام کیا، تب بادل حضوری کے خیمہ پر چھا گیا، اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہوا۔ خروج کی کتاب اس کا 40واں باب اس کی 33 سے 34ویں آیات۔ خروج کے ساتھ خدا نے شاہی کہانت کو بادشاہت کے ساتھ بحال کیا، اور خداوند نے کہا، اب اگر تم میرے حکموں کی فرمانبرداری کرو گے اور میرے عہد کو مانو گے تو سب قوموں میں سے تم خاص کر میرے ہوگے، حالانکہ سب زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 5 سے 6 آیات۔ خدا نے بنی اسرائیل کو کاہن بادشاہ کا رتبہ عطا کیا، جو آدم سب انسانوں کے لیے اور بنی اسرائیل تمام قوموں کے لیے ایک شاہی کاہن اور بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرا، کیونکہ جنہیں اس نے پہلے سے پہچانا ہے انہیں پہلے سے مقرر بھی کیا ہے کہ اس کے بیٹے کی صورت کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام اس کا 8 باب اس کی 29ویں آیت۔ جس طرح آدم خدا کی شکل و صورت پر بنایا گیا، اسی طرح خدا نے بنی اسرائیل کو وراثتی پہلوٹے اور شاہی کہانت کا لقب عطا کیا۔ تب تو فرعون سے یوں کہنا کہ خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹا بیٹا ہے، اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے، تاکہ وہ میری بندگی کرے، اور اگر اسے نہیں جانے دیتا تو دیکھ میں تیرے پہلوٹے بیٹے کو مار ڈالوں گا۔ خروج کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 22 سے 23ویں آیات۔ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تو بنی اسرائیل سے کہے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 6 آیات۔ تاہم بنی اسرائیل نے آدم کی طرح خدا سے بلاہٹ کی صلاحیت حاصل کی، مگر وہ بھی آدم کی طرح خدا کے فضل سے دستبردار، محروم اور گناہ کے مرتکب ہوئے۔ جس طرح موروثی گناہ کی وجہ سے آدم نے شاہی کہانت کے تقدس کو پامال کیا اور خدا نے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا، بنی اسرائیل نے بھی بت پرستی کی اور اپنے لیے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کی، اور خداوند نے اپنے لوگوں کو وراثت سے الگ کیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، جا نیچے اتر، کیونکہ تیرے لوگ جنہیں تو مصر سے باہر نکال لایا بگڑ گئے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 7ویں آیات۔ اس نافرمانی، بے حرمتی اور رسمی بغاوت کی وجہ سے اسرائیل بھی آدم کی طرح خدا کی الہی بلاہٹ سے نااہل ہو گئے۔ اس کے بعد عہد عتیق میں شاہی کہانت کا لقب جو خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوا، پھر دوبارہ کبھی نہ ہوا۔ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 6 آیات۔ اور اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا،
کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا، اور سب زمین جس کی بابت میں نے کہا تمہاری نسل کو عطا کروں گا، سو وہ ابد تک اس کے وارث ہوں گے۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 13ویں آیات۔ سو خدا نے اسرائیل کو بچایا اور ان کے قبیلوں کو وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے کی اجازت دی، اور خداوند کے لوگوں نے ایک بار پھر جزوی طور پر نجات کی بحالی کا مشاہدہ کیا۔ وعدہ کی سرزمین میں اسرائیل کا رہن سہن بہت ہی الگ تھا، وہ دوسری قوموں سے بہت مختلف تھے۔ اسرائیل انسانی قوانین کے مطابق نہیں، بلکہ خدا اور اس کے انبیاء کے قوانین پر عمل کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اس کے باوجود اسرائیل قوم بے رحمانہ طریقے سے بادشاہت کے طور طریقوں میں بہک گئے جو انہوں نے اپنے ارد گرد بت پرست قوموں میں دیکھا تھا۔ اسرائیل قوم شہرت، حکومت، غارت گری، لوٹ کا مال اور فتوحات چاہتی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم نے دوسری قوموں کی طرح رہنا پسند کیا، اور بنی اسرائیل نے سموئیل نبی سے بادشاہ کا تقاضا کیا۔ بادشاہ کے لیے درخواست، پہلا سموئیل اس کا 8 باب۔ پس تو ہم پر ایک بادشاہ قائم کر جو ہمارے درمیان حکمرانی کرے، جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ پہلا سموئیل اس کا 8 باب اس کی 5ویں آیات۔ جس طرح آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا، اسی طرح بنی اسرائیل نے کوہ سینا کے صحرا میں گناہ کیا، اور اب یہ درخواست خدا کے قوانین اور خدا کی سلطنت کے خلاف بغاوت تھی۔ جبکہ موسیٰ نے پہلے ہی اس دن کے بارے میں پیشگوئی کر دی تھی، تو اس نے تثنیہ شرح کی کتاب میں بادشاہوں کے فرائض اور قوانین مقرر کیے۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے عطا کرے گا داخل ہو اور اس کا مالک بنے، اور تو کہے کہ ان سب قوموں کی طرح جو میرے ارد گرد ہیں میں بھی اپنے اوپر ایک بادشاہ قائم کروں گا۔ تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 14ویں آیات۔ تب سموئیل نے لوگوں سے کہا کہ وہ بادشاہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ٹیکس، جبری خدمت، فوجی خدمت، اور طویل عرصے تک تمہیں دبا کر رکھے؟ مگر لوگوں نے سموئیل کو مجبور کیا، اور خداوند نے بنی اسرائیل قوم کو ان کے دل کے مطابق چلنے کی اجازت دے دی، اور سموئیل نے شاؤل کو رسم کے مطابق مسح کیا اور بادشاہ مقرر کیا۔ اور سموئیل نے جو رسم ادا کی، اس رسم سے صرف کاہنوں کو مخصوص کیا جاتا تھا، اور جیسے ہی شاؤل کو مسح کیا گیا تو اس نے نبوت کرنا شروع کر دی، اور پھر خداوند نے اپنے لوگوں کو دکھایا کہ بے شک انہوں نے خدا کی حکمرانی کو رد کر دیا، مگر خدا ہی ان پر حکمرانی کرے گا، مگر ان کے بادشاہوں کے ذریعے۔ تب روح خدا کا اس پر نزول ہوا تو وہ ان کے ساتھ نبوت کرنے لگا۔ پہلا سموئیل اس کا 10واں باب اس کی 10ویں آیات۔ شاؤل ایک مغرور، گھمنڈی انسان اور مسح کیا ہوا بادشاہ تھا۔ مسح کو عبرانی زبان میں مسیح اور یونانی زبان میں کرسٹوس کہتے ہیں، اور اسی سے انگریزی زبان کا لقب مسیح کرائسٹ نکلا ہے۔ شاؤل نے اپنے غیر اخلاقی کاموں کی وجہ سے اپنی سلطنت اور شاہی گھرانے کو ممکنہ طور پر زوال کی طرف پست کیا، مگر وہ قانوناً خدا کی الہی بادشاہت کو ختم نہ کر سکا جو خدا نے خود قائم کی تھی۔ آخرکار خدا اسرائیل کے بادشاہ کے مطالبے کو بنی نوع انسان کے سابقہ سرکشیوں کی طرح اس بار بھی معاف کرتے ہوئے بہتر انداز اور بڑے صبر کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ شاؤل کے زوال کے بعد اس سے بھی بہتر شاہی گھرانہ وجود میں آیا۔ ایک عظیم مسیحی بادشاہ، مسیح کنگ آیا۔ یقیناً یہ اسرائیل کی تاریخ اور باقی تمام قوموں کے لیے برکت اور فضل کا مقام تھا۔
جس طرح بنی نوع انسان شاہی کہانت کی بلاہٹ میں ناکامی کے باوجود کائناتی عہد کی بحالی، تاریخ میں خدا کا نجات بخش وعدہ بڑی تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ خدا نے پہلے ابراہیم کے تمام بیٹوں کو ایک بادشاہت میں اکٹھا کیا تاکہ وہ ممکنہ طور پر آدم کے تمام بیٹوں کو اکٹھا کر سکے۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.